بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ایاز بن غانم اشعری، عمرو بن سعد الیشکری، سہیل بن عامر، رافع بن عمیر الطائی، سعید بن عامر انصاری، عمرو بن مادی کرب، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، زرار بن عزور، مسیب بن نخبۃ الفرازی اور قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا فردن فردن نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ کہا ہے ایاز بن غانم اشعری اور کہا ہے عمرو بن سعد وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرات تلبیہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، تم تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی انہوں نے زرے پہنے اور تمام اسلحہ سے لیس ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بھی جنگ یمامہ کے روز مسلم کذاب کی جو ذرا آپ کے ہاتھ لگی تھی زبتن کی نیزہ ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے غلام مسمع حمام کو حکم دیا کہ وہ ساتھ چلے تاکہ وہ معاملات جو مجھ سے حیرت اور تعجب انگیز واقع ہوں ان کو ملاحظہ کریں۔ بہرحال اپنے 10 جانبازوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے فتح نصرت کی دعائیں مانگنا شروع کی۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد آپ نے حضرت سعید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا سعید، کیا جبلہ بن ایہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے والقین سرین ملنے آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم ہمیں اس راستہ پر لے چلو جو جبلہ کے لشکر کی طرف جاتا ہے تاکہ ہم کسی کمینگاہ میں چھپ کر بیٹھ رہے اور جس وقت والقین سرین ادھر سے گزرے تو ہم اسے اس کے ساتھیوں سمیت وہی موت کے گھاٹ اتار دیں اور اسے اس کے مکر کی پوری سزا دیں۔ یہ سن کر سعید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ جبلہ بن ایہم کے لشکر کی طرف رخ کر کے آگے تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ ان کا یہ سفر رات کے وقت تھا۔ جس وقت یہ حضرات قوم کے قریب پہنچ گئے تو رات کی تاریکی میں آگ کی روشنی دکھلائی دی اور ساتھ ہی لشکر کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ حضرت سعید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر والقین سرین کے آمد کے راستے میں کسی محفوظ جگہ کے اندر بیٹھ گئے۔ رات بھر اس کا آنے کا انتظار رہا مگر کوئی شخص نہ آیا، حتیٰ کہ رات کی ظلمت کو پھاڑ کر سفید صبح نے آنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہی کمینگاہ میں اپنے سواروں کو نماز پڑھائی۔ ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جبلہ بن ایہم حاکم میدیہ اور نصرانی عربوں کا لشکر جو عاصم اور قنسرین کی طرف جا رہا تھا ان کے سامنے سے گزرنا شروع ہوا۔ سلمان نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس لشکر کو جو ریگ ڈیلوں کانٹوں اور درختوں کی تعداد میں ہماری طرف آ رہا ہے دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا جب باری تعالیٰ جل مجدہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو ان کی یہ کثرت اور ان گنت تعداد ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تم اس لشکر میں مل جاؤ اور اس طریقہ سے ملو کہ گویا اسی کے لشکر ہوں حتیٰ کہ ہم والقین سرین تک پہنچ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ منظور ہوگا ہو کر رہے گا۔ یہ سن کر یہ حضرات اس لشکر میں شامل ہو گئے اور اس طریقہ سے کہ یہ بھی منجملہ اسی لشکر کے ہیں، یہ بالکل چپ اور خاموش تھے، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم قنسرین کی حدود میں پہنچے تو ہمیں عواصم اور قنسرین کے شیر دکھلائی دینے لگے۔ پھر اچانک والقین سرین استقبال کے لیے آتا ہوا دکھلائی دیا جس کے آگے صلیب تھے اور پادری اور بشب انجیل پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ کلمہ کفر سے ان کے آوازیں بلند تھے، ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا۔ والی بطریق اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھا تاکہ جبلہ بن ایہم اور حاکم میدیہ کو سلام کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر سے بڑھ کر اس کے سامنے ہوئے، آپ کے ساتھی آپ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ اس کے بالکل مواجہ میں ہو گئے والقین سرین نے سلام کیا کہ مسیح تمہیں سلامت اور صلیب تمہیں باقی رکھے۔ آپ نے فرمایا کمبخت ہم بندگان صلیب نہیں ہیں بلکہ ہم محمد حبیب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ڈانٹا کھولا اور زور سے پکار کر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خدا کے دشمن میں ہوں، خالد بن ولید میں ہوں، مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ یہ کہہ کر فوراً آپ نے اس پر ہاتھ ڈال دیا اور پکڑ کر زین سے اٹھا لیا۔ آپ کے ساتھی تلواریں لے کر لشکریوں پر پل پڑے، شور و فریاد کی آوازیں سنائی دینے لگے۔ دشمنوں نے کلمہ کفر سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔
مسلمانوں نے کلمہ توحید کی آوازیں بلند کی۔ جبیلہ بن ایوب اور حاکم امیدیہ نے مسلمانوں کی تکبیر اور تحلیل کی آوازیں سنے تو بھی جنبش میں آئے۔ انہوں نے جس وقت مسلمانوں کی تلوار کو برہنہ اور نیزوں کو راست دیکھا تو اپنی فوجوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی طرف بڑھے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جس وقت اس بلا کو جو ان پر نیز ان کے ساتھیوں پر نازل ہوئی تھی دیکھا اور والقین سرین ان کے قبضہ میں تھا، جس کی قسمت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، تو ان کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے یا اس کے قتل کرنے سے قبل مجھ پر کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ اس کے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ والقین سرین یہ دیکھ کر ہنس آپ کو اس وقت کی ہنسی سے بہت تعجب ہوا، فرمانے لگے کمبخت تجھے ہنسی کس نے دلائی؟ اس نے کہا میں اسی لیے ہنستا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی تو اب قتل کر ہی دیے جائیں گے، تم میرے مار ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے کہ میں تمہیں نہ قتل ہونے دوں۔ آپ نے سن کر ہاتھ روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے زور سے چلا کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میرے چاروں طرف رہو، میری حمایت کرتے رہو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، اور اس بلا پر جو تم پر نازل ہو رہی ہے صبر کرو۔ جن لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے انہیں زیادہ مت سمجھو، کیونکہ سب سے دہشتناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو وہ قتل اور موت ہے، اور یہی دونوں چیز خداوند تعالیٰ کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش اور آرزو ہے۔ اللہ میں نے کئی مرتبہ شکر شہادت میں اپنی جان کو خداوند تعالیٰ کے راستہ میں پیش کیا ہے تاکہ میں جامع شہادت کا مزہ چکھ سکوں۔ تم اس بات کو یاد رکھو کہ خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ صاف اور کھلا ہوا ہے، گویا کہ تم اس تک پہنچ ہی گئے اور اپنے رب کے دربار میں شرفی بار یا بھی حاصل کر چکے ہو، اور ایسے گھر میں پہنچ گئے ہو کہ جہاں کا رہنے والا نہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس کبھی فرشتہ اجل آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچیں گی اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تقریر سن کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب، حضرت رافع بن عمر طائر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں سمت پر، آپ کا غلام حمام آپ کی پشت پر، اور باقی تمام مسلمان آپ کے گرد ہوئے۔ والقین سرین کو آپ نے اپنے غلام کے ہاتھ میں دیا اور تاکید کی کہ اسے مضبوط پکڑے رہو اور اپنی جگہ سے نہیں لے۔ کہتے ہیں کہ جبیلہ بن ایوب جس کی گردن میں سونے کا طوق تھا اور جس میں جواہرات کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان پر ذرا زیب کیے، سر پر خود لگائے اور اس پر خود سونے کا خود رکھے، جواہر کی سلیب اس پر آویزہ کیے، ہاتھ میں ایک بہت بڑا نیزہ سنبھالے جس کا پر سورج کی طرح چمکتا تھا۔ قوم غسان کے نصرانی عربوں کا لشکر لیے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حاکم امیدیہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اس کے ساتھ تھا، جس کے چاروں طرف قومی مدلجہ کے بدوی سپاہی تھے، اور ان تمام کے گرداگرد ان کا لشکر چھایا ہوا تھا۔ حاکم امیدیہ نے جس وقت حضرت خالد بن ولید کو دیکھا کہ آپ نے والقین سرین کو ذہن سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس کسی طرح نہیں چھوڑتے، تو اسے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں آپ اجلت میں اسے قتل نہ کرے۔ یہ سوچ کر جبیلہ بن ایوب کے پاس آئے اور کہنے لگا یہ عرب لوگ تو آدمی کیا شیطان معلوم ہوتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس عربی اور اس کے 11 ساتھیوں کو ہماری فوج کے گھوڑوں اور اتنے بڑے لشکر کے سواروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر انہیں کچھ پرواہ نہیں، اور باوجود ان سب باتوں کے وہ ہمارے ایک ساتھی کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس قید ہے اور اپنے ہاتھوں سے کس طرح نہیں چھوڑتے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کہیں قتل نہ کر دے، بادشاہ کو وہ بہت زیادہ عزیز ہے، اس لیے تمہیں اس عربی کے پاس جا کر استدعا کرنی چاہیے کہ تم ہمارے اس ساتھی کو چھوڑ دو تاکہ ہم بھی تمہارے جانوں کو چھوڑ دیں۔ جس وقت وہ ہمارے ساتھی کو یہ سن کر چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان پر حملہ کر کے ان سب کو تحقیق کر دیں گے۔ حضرت رافع بن عمر طائر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رومی اور نصرانی عربوں کے لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ ذاتی باری تعالیٰ جل مجدو پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے ہمیں دشمن کی فوج سے کسی قسم کا خوف ہراس نہیں تھا۔ اچانک جبیلہ بن ایوب ہماری طرف آیا اور چیخ کر کہنے لگا
تم کون لوگ ہو؟ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہو یا تابعین عربوں میں سے ہو؟ اس سے پہلے کہ تمہیں نشانہ ہلاکت بنایا جائے مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ ہماری طرف سے جواب دینے اور گفتگو کرنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ فوراً سے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، ہم اہل قبلہ ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم صاحب اکرام اور انعام ہیں۔ اگر تیری مراد ہمارے نسب اور قبیلے کو معلوم کرنے ہیں تو ہم چند متفرق قبیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ہمارے دلوں کو ایک کر دیا ہے اور ہمارے سب کے واسطے ایک کلمہ مقرر کر دیا ہے جس پر ہم سب مجتمع ہیں، وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ آپ کا یہ کلام سن کر بے حد غصہ ہوا اور کہنے لگا اے عرب کے جوان، کیا تم ان عربوں کے سردار ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کا اسلامی بھائی ہوں اور یہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ تم محمد بن عبداللہ کے صحابہ میں سے کون سے صحابی ہو، یعنی کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میں بنی مخزوم کا مشہور سردار خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور یہ شخص جو میرے دائیں طرف ہے یہ عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور میرے بائیں طرف یہ یمن کے بزرگ اور بلند قبیلہ طوئی کے فرزند حضرت رافع بن عمیرۃ الطوائی ہیں۔ میں نے ہر ایک قبیلے سے اس قبیلہ کا سب سے زیادہ بہادر اور شجاع آدمی ایک ایک اپنے ساتھ لے لیا ہے، اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر مت سمجھ اور اپنی کثرت پر خوش اور نازا مت ہو۔ لڑائی میں تم ہمارے سامنے چڑیوں جیسی وقت رکھتے ہو جو اپنے اپنے اشیانوں اور گھونسلوں میں دبکی ہوئی بیٹھے ہوں۔ شکاری آ کر ان پر جال ڈال دے اور سب دو چار کے سوا جو ذرا بڑی بڑی اور تیز ہوں جال میں پھنس جائے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبریل آپ سے یہ سن کر اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا خالد، ابھی جس وقت تمہارے ہمارے نزدیک پھل چاروں طرف سے گھیر لیں اور تم اور تمہارے ساتھی اسی میدان میں وحشی درندوں کے لقمے بن جاؤ گے اور صبح سے شام تک وہ تمہیں چیرتے پھاڑتے رہیں گے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا یہ کلام تمہارے ہی لیے فعال بد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہماری تو یہ عین خوشی ہے، ہمیں اسی باتوں سے رنج نہیں ہوتا۔ اب تو کر کے کہ سلیب کے عربی بندوں میں سے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بنی غسان کا سردار اور ہمدان کا بادشاہ جبیل بن ایوب۔ آپ نے فرمایا تو ہی اسلام سے پھرنے والا، مرتد، گمراہی، ذلت اور تاریکی کی طرف جانے والا۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ ذلت اور رسوائی پر عزت کو ترجیح دینے والا۔ آپ نے فرمایا بلکہ اپنے نفس کو زیادہ ذلیل کرنے والا، اس کو خوار سبق کرنے والا، کیونکہ بزرگی و کرامات اس دار شقا اور فنا سے وراء الورا اس دار بقا میں ہے جہاں کل سب کو جانا ہے۔ نے کہا مخزومی بھائی، زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہاری نیز تمہارے ساتھیوں کی سلامتی اور بقا اسی سردار کے ساتھ وابستہ ہے جو تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے تم پر حملہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم میرے حملہ کرنے سے قبل اسے قتل کر دو بادشاہ کے نزدیک، چونکہ یہ زیادہ مقرب ہے اور نسب میں بھی اس سے قریب ہے، اس لیے تم اسے چھوڑ دو تاکہ میں بھی اس کے سبب سے تمہاری جان بخش کروں۔ تم لوگ تعداد میں بہت ہی کم ہو اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بغیر قتل کیے نہیں چھوڑ سکتا اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ اس کے قتل کے بعد تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ باقی تیرا یہ کہنا کہ میں باوجود اپنی کثرت تعداد کے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے لڑائی میں کوتاہی کر رہا ہوں کس طرح انصاف اور مبنی نہیں ہے۔ ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کل 12 آدمی ہیں اور تمہاری اس قدر محتاط ہے کہ ہمیں تمہارے گھوڑوں کی باغوں، نیزوں کی نوکوں اور تلواروں کے باڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر انصاف ہے تو ایک ایک سوار ایک ایک کے مقابلے میں آتا رہے۔ اگر تم نے ہمیں مار ڈالا تو یہ تمہارا سردار موجود ہے اور نہایت آسانی سے تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تم پر غلبہ دے دیا، کیونکہ مدد، نصرت اور غلبہ اسی کی دست میں ہے، جسے چاہے عنایت کرے، تو چونکہ تم خود اس سردار سے پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ لو گے، اس لیے اس کا قتل ہونا تمہیں کچھ بھی ناگوار نہیں معلوم ہوگا۔ علامہ واقعی رحمہ اللہ کہتے کہ جبریل نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور تمام گفتگو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سنانے کے لیے حاکم امیدیہ کے پاس چلا گیا۔ حاکم امیدیہ یہ جواب سن کر نہایت برہم ہوا اور اپنی تلوار کو میاں سے کھینچ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھ گئے کہ میاں سے تلوار سن کر کھڑا ہونا لڑائی کا وہ ارادہ کرنا ہے، مگر جس وقت حاکم امیدیہ لڑائی کے ارادہ سے آپ کی طرف بڑھا، جبریل نے اسے منع کر دیا اور اسے صلیب کے نیچے کھڑا کر کے خود آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مخزومی بھائی، تمہارے قول کے بموجب لڑائی بے شک انصاف کو
چاہتی ہے، مگر یہ بنی اسفر رومی کبر و بیل بکری کی طرح ہے، کسی بات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنی اور تمہاری گفتگو ان سے بیان کر دی، وہ میدان میں نکل کر لڑنے کو راضی ہو گئے۔ تم میں سے جس شخص کو میدان میں نکل کر لڑنا منظور ہو وہ آگے بڑھے۔ اطرافی بن امیر الطائی کے بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان میں نکل کر حل میں مبارز کا نعرہ لگانا چاہا، مگر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا، یا ابا سلیمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رب کی قسم، میرے سوا اس مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلے۔ میں حتی المقدور جان توڑ کوشش کروں، ممکن ہے کہ میں اپنے والد ماجد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملوں۔ آپ نے ان کا ارادہ دیکھ کر شاباش دی اور فرمایا، خدا تعالیٰ جل مجدہ تمہارے مقام کو بلند اور تمہارے افعال کو مشہور فرما دے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔